آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں آج کل کیا جب سے یہ زندگی چل رہی ہے، جب سے یہ تمام معاملات ہیں، جب سے کائنات کا آغاز ہے اور جب سے اس کے اوپر پہلے انسان نے قدم رکھا اور اس کے بعد حابیل اور قابیل کا جو ایک معاملہ ہوا اور جو آپ جانتے ہیں کہ جو فتنہ و فساد وہاں پر برپا ہوا، تو ہمیشہ سے ہی یہ جو اسپریچول النیسز ہیں، اسپریچول سکنیسز ہیں، اسپریچول ڈیزیز جو ہم گو تھرو کرتے ہیں، جب ہم ان تمام چیزوں کے جو اللہ نے اس قرآن حکیم میں ڈوز پیش کیے ہیں، جب ان ڈوز کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں پڑھ تو لیتے ہیں مگر شامل نہیں کرتے، وہ چیزیں جن سے اللہ نے اجتناب کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے ڈونٹس کہی ہیں، جب ہم ان کو فالو نہیں کرتے، وی ڈونٹ لیو آر لائفز دا وے اللہ وانٹس اس ٹو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع نہیں ہوتے، جن چیزوں کو کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہم نہیں کرتے، تو پھر وہ اسپریچول ڈیزیزز ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ ڈیزیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وہ تمام معاملات اپنی زندگی میں نہیں شامل کرتے تو ہم ڈس ایز ہو جاتے ہیں، یعنی ایز کے زون سے نکل کر ہم ڈس ایز میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو ڈس ایز ہوتی ہے یہ یقین کیجئے یہ کسی کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری کی گئی ہوتی ہے، ہم خود اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ تو جو ڈس ایز ہے، جب ہم ایز کے زون سے نکل کر ڈس ایز کے زون میں آتے ہیں تو وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے، ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا ایز زون سے نکل کر ہم ڈس ایز ہو جاتے ہیں، اور وہی ہماری ڈیزیز بن جاتی ہے، یعنی وہی ہماری بیماری بن جاتی ہے، اور وہی بیماری جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلوں کا اور بہت ساری پریشانیوں کا باعث ہو جاتی ہے۔ اب جو اسپریچول ڈیزیز ہے اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طرح سے ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ہم انسانوں کا ڈاکٹر کون ہے؟ ہم انسانوں کا ڈاکٹر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہمارا ڈاکٹر ہیں وہ ہمارا علاج کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہمارا علاج کرتے ہیں وہ پرسکرپشنز جو قرآن کی جو آیات ہیں، وہ ہمارے پاس وہ نسخے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کر بھیجتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مشین یعنی انسان کو بنایا ہے، اس کے تمام پرابلمز چاہے وہ اسپریچول ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ نفسانی ہوں، چاہے وہ فکری ہوں، چاہے وہ کرداری ہوں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر جو نسخے ہیں، جو ایک ایک آیت ہے وہ پرسکرپشن ہے، جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پہلے آپ سے پوچھتا ہے آپ کا پرابلم کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس لحاظ سے آپ کو وہ دی جاتی ہے what do you call that دوائی کا بتاتے ہیں، علاج بتایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام علاج ڈوز اور ڈونٹس کی صورت میں انبیاء کے واقعات جو عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے، اس طرح سے وہ ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور جب وہ سمجھاتے ہیں تو ہماری زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ان ڈیزیزز کی اور کس طرح سے ڈائگنوز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بہتر کرتے ہیں قرآنی آیات کو لے کر، اینڈ دیٹ از واٹ مائی پرومس ٹو یو از کہ انشاءاللہ ہم اپنے ان سیشنز کے اندر جو بھی بات کریں گے وہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ قرآن کی آیات سے ہم اس کو واضح کریں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا مہینہ ہے، نزول ہوا اس میں قرآن کا، آیات کا نزول ہوا، اور اس نزول کی جو برکتیں ہیں وہ اس مہینے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے، ایک ماحول، رحمت، برکت، آپ کو اپنا گھر سیم ہوتا ہے مگر اس کے اندر ایک عجیب سی روحانیت، ایک اسپریچول فیل آنی شروع ہو جاتی ہے، وچ از جسٹ
which is something which you can just experience yourself, जो खुद से आप इसको experience कर सकते हैं, right? So अब आप मुझे बताइए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद रियलाइज़ करें कि मेरे ना जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, ये आपकी बीमारी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे जब आपको अपनी स्पिरिचुअल इलनेस या आपको दुनियावी जिस्मानी बीमारी का पता चलता है? तो आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं। मुझे बताइए कि अगर प्रिस्क्रिप्शन आप ले आएँ और उन दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन को आप अपने सरहाने रख लें और उसके बाद आप कोई दवाई ना लेकर आएँ, कोई परहेज़ ना करें, कुछ नहीं करें, तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको मोटापे की बीमारी है, अगर आपको और किसी चीज़ की बीमारी है, अगर आपको खुदा न खास्ता कैंसर डायग्नोज हो गया है, अगर आपको कोरोना है फॉर एग्ज़ाम्पल डायग्नोज हो गया है, तो मुझे बताइए कि आप किस तरह से उसका इलाज जब तक नहीं करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और अगर हम एहतियात ही करना शुरू कर दें तो हमें बीमारी नहीं होगी। लेट्स टेक कोरोना फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम अपने घरों से निकलें, मास्क लगा के निकलें, हाथों पे ग्लव्स पहन के निकलें, जब घर आए आते ही नहा धो लें, लोगों से जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक डिस्टेंस पे रह के करें, ये क्या है? ये है आपकी एहतियात। अच्छा चले, अगर आपसे एहतियात में समहाउ कोताही हो गई तो अब आपकी बीमारी डायग्नोज हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रमज़ान का महीना कितना मिराक्युलस है, ये मोजज़ाती महीना है। अगर आपसे पूरे 11 साल एहतियात उस तरह से नहीं हो पाई अपने नफ्स को बचाने की, अपनी रूह को बचाने की, अपने आमाल अगर आप ठीक नहीं कर सके, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको ये एक महीना देता है कि जिसमें आप इलाज करते हैं। किस तरह से इलाज करते हैं? उन्हीं कुरानी प्रिस्क्रिप्शंस के साथ उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके और उसका आप इलाज करते हैं। और जब इलाज होता है फिर डॉक्टर कहता है, अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो कहते हैं कि अभी तो आपके दिल के अंदर जो भी प्रॉब्लम हुई थी, आपको हार्ट अटैक हुआ, हम आपके वॉल्व्स जो थे वो उसके अंदर हम लोगों ने स्टंट्स डाल दिए हैं, मगर अब आपने क्या करना है? सारी ज़िंदगी एहतियात। तो यही एहतियात हम 11 महीने करते हैं। हम अपने आप को अपने वो एहतियात करके, और वो जो हम लोगों ने इलाज किया होता है 1 महीना, और उस इलाज के बाद ये 11 महीने बिल्कुल वो एहतियात होती है। और उसके बाद फिर हमारा रिफ़्रेशिंग कोर्स आ जाता है कि जिसके अंदर हम दोबारा, तो ये अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें ये जो महीना है ये हमारा इलाज होता है, ये हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप होती है, ये हमारी एक रिफ़्रेशिंग कोर्स होता है कि जिसके बाद हम मज़बूत हो जाते हैं। जिस तरह कोरोना के 15-16 कई दफ़ा 20 दिन आपको कहा जाता है कि आपने एहतियात भी करनी है और आपने इलाज भी करना है। तो आप अपनी स्टीम्स भी ले रहे हैं, आप वो पीने का जिसे व्हाट यू कॉल दैट, यखनियाँ भी पी रहे होते हैं, दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, विटामिन सी भी ले रहे होते हैं, यू नो ऑल दोज एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, हर चीज़ अपने आप को, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो ये महीना जो है ना, रमज़ान का महीना, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं देन वो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना अंदर, वो फिर फाइट करती हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 11 मंथ्स, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट चलें इसकी एक और मिसाल दे के आगे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर आपके जिस्म में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जिस्म में दर्द शुरू हो गई, आपकी नीज़ में दर्द शुरू हो गई है, आप चलते हैं, आपसे चला नहीं जाता बिकॉज यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। नाउ डॉक्टर टेल्स यू कि आपकी बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, और वो इलाज ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अब एहतियात करनी है और साथ आपने इलाज भी करना है। इलाज क्या है कि आपने खाना पीना छोड़ देना है। ज़िप अप योर लिप्स। आपने खाना है अगर तो बिल्कुल हेल्दी
کھانا کھانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک سرٹن ڈائٹ فالو کرنی ہوتی ہے, ایک سرٹن روٹین فالو کرنی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کانشیس ہو جاتے ہیں آف واٹ یو آر ایٹنگ. جب آپ کانشیس ہوتے ہیں اور ایک سرٹن جسے کہتے ہیں نا اس کو ڈائٹ چارٹ کو فالو کرتے ہیں, تو آہستہ 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 ہمارا جو ویٹ ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو 11 مہینے ہیں نا ہمارے پاس, جو ہم اپنے رمضان کے بعد کے گزارتے ہیں, اس میں جو ہم نے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا ہوتا ہے, ان اسپریچول ڈیزیز کا جو ویٹ گین کر لیا ہوتا ہے, گناہوں کا, خطاؤں کا, اللہ ہمیں موقع دیتا ہے, اللہ ہمیں یہ چانس دیتا ہے کہ ہم اس ویٹ کو جو ہمارے اوپر, ہماری سول, ہمارے نفس کے اوپر, ہماری روح کے اوپر آ گیا ہے, ہمارے جسم کے اوپر آ گیا ہے, وہ ویٹ جو ہم گین کر لیتے ہیں گناہوں کا, اس کو لوز کرنا ہوتا ہے. مگر رمضان میں کوشش یہ کرنی چاہیے, آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جہاں آپ اپنے گناہوں کا ویٹ لوز کریں, وہاں پر پکوڑے, سموسے اور یہ چیزیں ذرا کم کھائیں, اور وزن بھی تھوڑا سا کم کیا جائے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ, دیٹ سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. کرنا کیا ہوتا ہے جب ویٹ آپ نے لوز کرنا ہوتا ہے؟ یو بیکم اویئر, آپ اویکن ہو جاتے ہیں, آپ سوچ سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز آئے اینڈ یو آر جسٹ ہیونگ اٹ. You watch what you eat, because they say کہ آپ جو کھاتے ہیں آپ وہ بن جاتے ہیں. So you have to eat healthy in terms of being healthy, right? So یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ, ہماری وہ جو اسپریچول illness ہیں, جس میں حسد ہے, جس میں غیبت ہے, جس میں لوگوں پہ تہمت لگانا ہے, لوگوں پہ بہتان کرنا ہے, چھپ چھپ کے لوگوں کی باتیں سننا ہے, ادھر کی بات ادھر کرنا ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ہم جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں فتنہ و فساد پیدا کرتی ہیں. ادھر کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی, اور گھروں کے اندر لڑائیاں, پھر دلوں کے اندر نفرتیں رکھ لی. اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اب میں ساری زندگی اس کو معاف نہیں کروں گی. ہم اللہ سے تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے, بٹ when it comes to our relatives and rest of the people, we say ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا. سو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو اسپریچول ڈیزیزز ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ڈس ایز کون ہوتا ہے, کون ایز کے زون سے نکل کے ڈس ایز زون میں آ جاتا ہے؟ ہم خود. اگر ظاہری بات ہے, اگر کوئی ڈیزیز, کوئی بیماری مجھے ہوگی تو اس کا نقصان سامنے والوں کو تو نہیں ہوگا, اس کا نقصان میرے بھائی, میری بہن, میری خالہ, میری ماں, میرے ہسبینڈ, میری بیٹی, میرے گھر میں موجود باقی کے لوگوں کو تو نہیں ہوگا. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اگر آپ ڈس ایز زون میں آ گئے ہیں, اگر آپ کو کوئی اسپریچول ڈیزیز ہو گئی ہے اور آپ ڈس ایز زون میں آ گئے ہیں, تو اس کا نقصان صرف آپ کو ہے, کیونکہ آپ ڈس ایز ہیں. سو وی ہیو ٹو بی اویئر, ہمیں اویئرنیس حاصل کرنی ہے کہ ان تمام چیزوں جو ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں دیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اور وہ اسپریچول ڈیزیزز, النیسز, ان کے بارے میں کانشیس ہو جائیں, تاکہ ہم اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں اور ہم ڈس ایز زون میں نہ جائیں. Now today I'm going to talk about one spiritual disease جو ہماری دنیا میں, ہماری زندگیوں میں اس قدر نیگیٹیوٹی لے کر آتی ہے, اس قدر ہلچل مچا دیتی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یعنی کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آتا ہے, بالخصوص ایسا شخص کہ جس کی زبان کا اعتبار نہیں ہے, یعنی وہ نارملی جھوٹ بولتا ہے, ادھر کی بات ادھر کرتا ہے, تو میک شور کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو, پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حوالے سے قرآن میں ایک اور جگہ النور میں، سورہ النور میں ارشاد فرماتا ہے، 14 اور 15 آیت ہے، یہ تمام آیتوں کے ریفرنسز جو ہے نا میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی، اور وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس کو جھوٹ لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ دیر آر ٹائمز جب ہمیں اس کی بات کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آتھینٹسٹی نہیں ہوتی، اور کسی نے کچھ کہا، اگر آپ یہ ایک بڑا اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ بھی ہوئے ہیں کہ ایک جملہ اگر آپ کسی ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے 40-50 لوگ ہیں اور ایک جملہ اگر آپ نے کسی شخص کے کان میں کہا ہے اور وہی جملہ ایک شخص نے ایک سے دوسرے سے تیسرے میں بولنا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جو اوریجنل جملہ اگر آپ لکھ کے بولیں، یہ کبھی آپ بھی اپنے گھر میں ایکسپیریمنٹ کیے گا، چاہے آپ کے گھر میں 4-5 لوگ ہیں، آپ یہ ضرور ایکسپیریمنٹ کریں کہ ایک جملہ لکھیں، وہ ایک بندے کے کان میں بولیں، وہی جملہ آگے 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 آخری بندے تک پہنچنے تک اس کا مفہوم بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ میری، آپ کی، ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فیس بک کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور اس میں کوئی ایک خبر آتی ہے اور وہ اس طرح سے آگ کی طرح پوری جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، اور آل آف اس جو اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور انتشار کا، افراتفری کا باعث بنا رہے ہیں۔ We are all responsible for that۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بغیر تصدیق کے، اور ایون حدیث سے مبارک میں یہ بات ہے کہ جو شخص بغیر تصدیق کے کوئی بھی بات کہتا ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ نیا اسلام قبول اس نے کیا، اور اس نے کہا کہ میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، مطلب میرے پاس اتنا شعور نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ جس کو کر کے میں ایک بہترین مسلمان اور ایک اچھا انسان بن جاؤں۔ تو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک اچھے مومن، ایک اچھے مسلمان بن جاؤ، تو بس ایک کام کرو۔ اس نے پوچھا کہ جی آقا فرمائیے کیا کام ہے؟ تو آقا نے فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اینڈ ونس ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دیٹ، آہستہ آہستہ اس کی تمام جتنی برائیاں تھیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو گئیں، کیونکہ آقا کی حرمت میں، آقا کے پیار میں، وہ ظاہر ہے وہ کہتا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کر لیں، اور اگر انہوں نے سوال کر لیا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا سچ جب ان کے سامنے آئے گا تو میں ان کو کس طرح سے فیس کروں گا۔ سو بیکاز آف دیٹ وہ بندہ ایک بہترین انسان بن گیا، ایک بہترین مسلمان بن گیا۔ کمنگ بیک ٹو دس آیت جو کہ سورہ النور کی 14 اور 15ویں آیت ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ سو آپ اگین وہی والی بات کہ کسی کی سنی سنائی بات آپ کر کے آگے سے آگے ہم ایسے ہی مطلب وداؤٹ اینی ریزن، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہوتی۔ کل میں ممی کی طرف کھانے پہ، ہم لوگ افطاری پہ گئے ہوئے تھے پوری فیملی، تو وہاں پر میری بھابھی مجھے بار بار کہیں کہ عروج آپا آپ بول ہی نہیں رہی ہیں، آپ خاموش ہے۔ So I was like I don't know، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں۔ اگر میں بات کروں گی تو میرے پاس صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ آقا کی باتیں ہیں یا امام علی ابن ابی طالب۔ اینڈ شی واز لائک کہ آپ کا بولنا بہت کم ہو گیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ 1-2 السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، اور سب خیریت ہے، باقی بچے ٹھیک ہیں، یہ جب آپ بات کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسری یا چوتھی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کی کو خاص کرم نوازی ہے، مجھے لوگوں کے بارے میں بات کرنا بالکل پسند نہیں۔ آئی تھنک اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ انرجی، اور یہ اپنے اعمال میں ایویں ہی نقصان میں، مطلب کچھ ایسی چیزیں یہ ایسا
عمل ہے جو وداؤٹ اینی ریزن آپ اپنے جو اچھے اعمال ہیں ان کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں. سو یہ بات ہے. تو بے تک کی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, اور خاموشی بے شک نور ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد اچھا اب یہ تمام چیزیں ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ الفرقان میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اور وہی والی بات ہے کہ اگر آپ سچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ جھوٹوں کے ساتھ ہوں گے, اور جھوٹ کی تو کوئی وہ بیس نہیں ہوتی, رائٹ. اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس میں کچھ حدیث بھی ہیں اسی حوالے سے, بنا تصدیق کیے باتوں کو جو ہم آگے سے آگے, میں آپ کو ایک بلکہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے وہ بھی ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک حدیث مبارک ہے, فرمان نبوی ہے کہ بدترین تکیہ کلام پتہ ہے کیا ہے؟ بدترین تکیہ کلام یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں, جبکہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی مشکوک خبر بیان کرے تو وہ بھی جھوٹے لوگوں میں شامل ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ اسے پوچھو اچھا یہ بات پتہ چلے وہاں پر یہ ہو رہا ہے, وہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مار دیا, اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ میں نے لوگوں سے سنا ہے, وہ فیس بک پہ آیا تھا. آتھینٹسٹی نہیں ہوتی. یقین کریں اگر یہ آپ اس بات کے اوپر آ جائیں نا کہ آپ نے تصدیق کر کے خود وہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے کر کے, تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو ایک کموشن اور ایک انتشار اور ایک لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد جو ہے. تو ایک دفعہ میں جگن کاظم کے شو پہ گئی تھی, تو کہتی ہے اس نے سوال مجھ سے کیا, شی از اے ونڈرفل سسٹر, میری بہت پیاری دوست ہے, تو کہتی ہے کہ روز لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا ایک سیکنڈ سر رک جاؤ, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں, کن لوگوں کا ذکر ہے, بیکاز اگر یہ جنرلی لوگ ہیں تو میں لوگوں کی کہی ہوئی بات کے اوپر تو لوگ آر ناٹ امپورٹنٹ, کیونکہ اس دنیا کے جو لوگ ہیں یہ اتنے روتھ لیس ہیں, یہ اتنے ورتھ لیس ہیں کہ اس دنیا کے انہی لوگوں نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اتنی مشکلیں کریٹ کی اینڈ آل دیٹ. تو میری زندگی میں جو جنرلی لوگ ہیں ان کی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے. جب میں نے نیا حجاب کرنا شروع کیا, حجاب کرنے کے بعد پھر الحمدللہ میں نے یہ حجابیز کا جو پلیٹ فارم شروع کیا اور کام شروع کیا, تو آپ یہ سوچیے کہ کیا ہوا کہ الحمدللہ اللہ کی ذات نے بڑی اس کے اندر برکت ڈالی. الحمدللہ اٹ واز اے مشن, اٹس جسٹ ناٹ, پیپل تھنک کہ یہ صرف فیشن اور کمائی اور بزنس ہے, یہ ایک مشن ہے, اٹس اے مشن. اور الحمدللہ اللہ کی ذات نے اسی کو میرا ذریعہ معاش بنایا. کیونکہ جب میں نے اس میڈیا کو چھوڑا اور میڈیا چھوڑنے کے بعد میں بالکل ظاہر ہے آئی ہیڈ نو آئیڈیا ویئر ٹو گو واٹ ٹو ڈو. تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ نا یہ اسکالر بن جائیں اور آپ نا کچھ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں اور ممبر پہ آ جائیں. اینڈ آئی واز لائک کہ مجھے اس وقت میں نے اپنے آقا سے, اپنے مولا سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے کبھی ایسی جگہ کے اوپر لا کے مت کھڑا کیجیے گا کہ مجھے آپ کے نام پہ کو بیچنا پڑے, نعوذ باللہ. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو یہ میری دعا تھی, اور پھر اللہ نے مجھے ایک رزق کے حلال کمانے کا یہ طریقہ دیا کہ آئی اوپنڈ اپ دس حجاب لائن الحمدللہ. تو جس وقت وہ حجاب لائن, اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی, رحمت اور برکتیں فرمائیں, اور بہترین سلسلہ جب چل پڑا, اس کے فوراً بعد ہی جب جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ اسٹیبل ہوتے ہو چیزوں میں, زندگی میں, پہلے آپ ایک اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہوتے ہو, تو پھر میں تقریباً کوئی اس کے 2-3 سال کے بعد جب میں پہلی دفعہ زیارات کرنے کے لیے ایران گئی. میں آج جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, ایوری بڈی نوز کہ میری عشق محبت آقا دو جہان محمد مصطفیٰ سے تو ہے, وہ تو آن ٹاپ ہے, مگر کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کا کچھ خاص کنیکشن ہوتا ہے. آقا ریزن ہے ان ہستیوں سے محبت کا, جس میں میرا پہلا عشق امام علی ابن ابی طالب ہیں, اور اس کے بعد جو مجھے عشق ہوا وہ بھی دوسرے علی امام علی رضا, امام علی ابن موسیٰ رضا سے میرا جو دوسرا عشق ہوا. اور میں جب وہاں سے ہو کے آئی تو آئی یوز ٹو کرائی, ایسے میں روتی تھی کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے روتا ہے, بلک کے لٹرلی.
سو ابھی بھی وہی حالت ہے. آئی مین ظاہر حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں جا پاتی. بٹ یہ کہ میں اس طرح کی پوسٹ فیس بک پہ لگاتی تھی اور بہت زیادہ اوپنلی اپنی محبت اور اپنی مودت کا اظہار کرتی تھی. تو ایوری بڈی گاٹ ٹو نو کہ میرا امام علی رضا کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہے. میں وہ بات بتا رہی ہوں کہ جو بنا تصدیق کے لوگ جو بات کرتے ہیں اور بنا تصدیق کے آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں نا, لائک یو آر لائک ریئلی آئی ڈونٹ نو دس. سو ہوا یہ کہ اس طرح سے میرے بارے میں لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ یہ جو عروج ہے اس کو پیچھے سے جو کیا کہتے ہیں ایڈ آتی ہے ایران سے, بیکاز شی از ٹاکنگ اباؤٹ ایران آل دا ٹائم, شی از ٹاکنگ اباؤٹ گوئنگ ٹو ایران آل دا ٹائم, شی از ٹاکنگ اباؤٹ امام علی رضا ان مشہد. تو ڈیفینیٹلی یہ جو اس کا کام ہے اور اس کا یہ جتنا بھی ہے, بے شک یہ ان ہستیوں کے قدموں, ان کے خادموں کی جو خاک پا ہے نا, اس کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ رزق عطا کرتا ہے. بے شک یہ ان کا احسان ہے, مگر اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ مجھے ایران سے کوئی ایڈ آ رہی ہے اور میں اپنا بزنس چلا رہی ہوں. یہ میرا اللہ گواہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ کتنی محنت اور مشقت کرنی, اور یہ بے مشقت رزق نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ساری محنت اور الحمدللہ وہ سارے معاملات ہیں. تو جب میں نے یہ سننا شروع کیا, اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میرا بہت زیادہ ریگولر چکر لگنے شروع ہو گئے ایران, اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے یہ سعادت دی. میں نے رمضان کے کچھ شوز کیے 92 کے چینل کے اوپر میلاد کے, اور جب وہ میں نے میلاد کے شوز کیے تو آئی واز لائک آئی ہیو ٹو گو فار عمرہ ناؤ. اور پھر وہاں پر الحمدللہ وہاں جب میں گئی تو میرے رب نے مجھے ایسی کو خاص کرم نوازی دی کہ جن جگہوں ایسی زیارت خاص اللہ کی ذات نے مجھے کروائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ حجرہ اسود کی طرف جاتے, حجرہ اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے, مگر الحمدللہ اللہ کی ذات نے ایسی خاص کرم نوازی کی کہ وہاں پر باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ, مطلب وہ جو شرطے ہوتے ہیں, they were the ones جو مجھے, میری والدہ اور میری بیٹی کو لے کر گئے اور سب رش کو سائڈ پہ کیا اور ہم نے حجر اسود کا بوسہ لیا. اینڈ اٹ واز سچ بگ ڈے فار می آبویسلی. اور اس کے بعد پھر جہاں پر آپ جب مدینہ میں جاتے ہیں, مدینہ پاک میں جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ کے لیے جو الٹیمیٹ ہائی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ریاض الجنہ چلے جائیں. ریاض الجنہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جا کے آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ملتا کہ آپ سکون سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں. مگر وہاں پر بھی میرے آقا کی, میرے مولا کی ایسی کو خاص کرم نوازی ہوئی کہ میں آپ اس کے پیچھے یہ پوری کہانی میں کبھی بھی نہیں کسی کو بتاتی, بٹ یہ بتانے کا ریزن کیا ہے وہ وہی ہے کہ لوگوں کی باتیں کس طرح سے لوگ کرتے ہیں. کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا, میں مدینہ پاک گئی, وہاں پر ریاض الجنہ میں مجھے جو زیارت خاص کا شرف حاصل ہوا, میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ نے, آپ سمجھیں کہ ایک انسان کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا کہ جس شخص نے مجھے میرے لیے وہ سبب بنا, اور وہ تمام معاملات جو ہیں زیارت خاص کے ہوئے. اور وہاں پر جس وقت میں جا رہی تھی, آئی واز آل alone ود a few اگین شرطاز, اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, اور ساتھ ساتھ وہ ایکسپلین کر رہے تھے. تو جس وقت میں گزر کے جا رہی تھی اس جگہ سے, تو میرا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا, they were like کہ یہ ہے باب جبرائیل, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے جبرائیل آیا کرتے تھے. تو مجھ سے تو آگے نہ چلا جائے. پھر تھوڑا سا میں آگے گئی تو انہوں نے مجھے کہا یہ ریاض الجنہ ہے. اور 2 دن پہلے میں ریاض الجنہ میں جو دھکے کھا کے آئی تھی اور میں نے بڑی دعائیں کی اور آل دیٹ, ریاض الجنہ میں گئی. ماشاء اللہ جاتے ہی وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر سر اقدس آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہاں پر آپ 2 نفل پڑھ لیجئے. اور آپ یہ سوچیے کہ وہاں پر مجھے سعادت حاصل ہوئی 2 رکعت نفل پڑھنے کی. اس کے بعد وہ مجھے لے کر گئے, انہوں نے کہا اب یہاں پر آپ تھوڑا سا وقت گزاریے. میں مجھے یاد ہے کہ 15, 20, 25 منٹ تک میں نے وہاں نوافل پڑھے, مگر کیسے پڑھے یہ میں نہیں جانتی, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, مجھ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. بہرحال وہاں سے جب میں فارغ ہوئی تو انہوں نے کہا اب آئیے آپ کو ایک اور جگہ لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد میں گئی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ, اور وہاں پر کھڑے ہو کر یقین کریں کہ سامنے وہ شرطے کھڑے ہوئے تھے, اور میں یوں کر کے بی بی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی تھی.
اور اللہ کا ایسا کوئی جلال تھا ان لوگوں کے اوپر, اللہ کی ایسی کوئی کرم نوازی تھی مجھ پہ, اور ان کے اوپر ایسا تھا کہ وہ شرطے جو ہر کسی کو مار مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں دعا نہیں کرنی, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, اور اتنی ہمبلی انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے, ڈونٹ ڈو دیٹ. بٹ آئی واز لائک بی بی کے در پہ کھڑے ہو کے جو دعائیں مانگی, میں یقین کریں کہ یہ کچھ بزرگوں کی دعائیں ہیں, ورنہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے, ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. یہ ان کریم ابن کریم, ان کریموں کا کرم ہے کہ جو یہ عطائیں ہوتی ہیں. اب آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلے ایران کے ساتھ جو میرا, ایران میننگ ایران سے مراد میرا ہے مشہد کی جو میری کنیکٹیوٹی, اور اس کے بعد یہ جب میں نے ویڈیوز وغیرہ لگائیں اور وہ سارا سب ایک شیئر کیا, اور وہ جو تصویریں کھینچی وہ بھی میں نے نہیں کھینچی کہ میری تصویریں کھینچی, میں تو وہاں پر بالکل آئی واز لائک یو نو ان اے ڈفرینٹ اسٹیٹ. وہاں پر ہی جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری تصویریں کھینچی, اور آپ یقین کیجئے شاید وہاں پر ایک دو جو میرے ساتھ پروٹوکول تھا وہ تھا, یا پھر میں تھی الحمدللہ. اور وہاں پر اکیلے میں مجھے تقریباً کو 45 منٹس, آپ سوچیں کہ ونس آئی کیم آؤٹ آف دیٹ زیارت خاص, میں 2 دن تک بول نہیں سکی تھی. آئی جسٹ کوڈ ناٹ ٹیل اینی بڈی کہ میں مجھے کیا, اور وہ تھی بھی جو یہ ہمارا دنیاوی جو کیلنڈر ہے, انگلش کیلنڈر ہے, اس کی 31 ڈسمبر تھی. سو اٹ واز اے گفٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو می فار نیو ایئر. سو میں 2 دن تک تو بول نہیں سکی, میں اس میں سے نکل ہی نہیں پائی. بٹ یہ کرم نوازی, اس کے بعد پھر وہ ہجر اسود کا جو سارا معاملہ ہوا, تو یہ اس کے کرم ہیں, یہ اس کے فیصلے ہیں, یہ ہمارے. تو اس کے بعد جب یہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائیں, تو آپ یقین کریں لوگوں نے میرے بارے میں اتنی باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ کوئی ایجنٹ ہے, اللہ معاف کرے. بٹ دا تھنگ از کہ اس طرح سے لوگ, اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ سیئنگ ربش لٹرلی, ادھر کی ادھر کر رہے ہیں, ادھر کی ادھر کر رہے ہیں, آل دیٹ. اٹ واز سو کیوٹک. اس طرح سے لوگ بغیر تصدیق کیے, یہ نہیں سوچتے کہ کسی کے اوپر اللہ کی ذات کا کوئی خاص کرم ہو سکتا ہے. کوئی ہم تو گناہ گار ہیں مگر وہ کرم کرنے والے ہیں. سو اتنی باتیں, اتنی لوگوں نے نگیٹو چیزیں کیں, اور وہ سارا معاملہ, اللہ ان کو جزا دے, اللہ ان کو بھی توفیق دے, اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ کی ذات جو ہے ان کو بھی یہ ان کے نصیب میں, ان کے مقدر میں ہو. سو اب یہ جو ہم نے آج کا, تو وہ ایز آئی سیڈ کہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے وہاں کا بھی بنا دیا کہ ادھر اس لابی کی ہے, ادھر کی ہے, اینڈ آل دیٹ. سو پیپل سے آل دیٹ اسٹف. بٹ الحمدللہ رب العالمین, جتنا لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف بات کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی آپ کے خلاف دنیا باتیں کرتی ہے, آپ کے گناہوں کا بھار کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اچھی کوالٹیز ہیں ان لوگوں کی, یقین کریں میرے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہو یا غیبت کر رہا ہو یا کوئی نیگیٹو کامنٹ دے رہا ہو, میں جھولیاں بھر بھر کے ان کو دعائیں دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے میرے پاس تو شاید اتنا عمل نہیں, مگر ان کی وجہ سے میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا. اب یہ جو ہم تصدیق کیے بغیر, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تصدیق کیے بغیر یہ جو ہم تمام معاملات کرتے ہیں, یہ تصدیق کیے بغیر جو ہم یہ ساری چیز کرتے ہیں کہ ہم ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, سماجی طور پہ, معاشرتی طور کے اوپر ہم کس طرح سے لوگوں کو ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں کسی کے کردار کے بارے میں بغیر سنی سنائی بات. ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے, اس دنیا میں وہ ہو رہا ہے, اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن اب اس کا کرنا کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے اس کو انڈو کرنا ہے, کس طرح سے اللہ کی پیش کردہ جو آیت ہیں, جو پرسکرپشن ہے, اس کو اپنی زندگی میں ہم نے کس طرح سے شامل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو نو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ کس طرح سے اب ہمیں اس سے باز آنا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں, کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو. اگر ہم میں سے کسی میں یہ اسپریچول ڈیزیز ہے کہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں
اور بات سنتے ہی ہم ادھر ادھر ہوتی ہیں بیماریاں، اٹس اوکے، مگر ہم نے اس کو نکالنا ہے نا اپنی زندگی سے. اگر آپ میں سے کسی میں یہ ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے آپ کو الحمدللہ موقع دیا ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. آئیے جو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر، کسی کی سنی سنائی بات ادھر کرتے ہیں، تو آئیے اللہ آپ کو کیا پرسکرائب کر رہا ہے، کیا آپ کو شفا کا نسخہ دے رہا ہے. نسخہ ارشاد یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاسراء میں کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو، کسی ایسی، اللہ کا خط ہے یہ سر، تو کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ نے اس کا پیچھا ہی نہیں کرنا. کوئی آ کے بتا رہا ہے، ان سے کہیں جی بڑی آپ بہت شکریہ، میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس، ٹھیک ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے، یعنی سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے. ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، we all need to be careful. We all need to be conscious. یہ مہینہ ہی کانشیس ہونے کا ہے، یہ مہینہ ہی احتیاط کرنے کا ہے. اور اس مہینے میں احتیاط کیسے کرنی ہے اللہ اس مہینے میں ہمیں سکھا رہا ہے. کیونکہ ہمیں متقی بننا ہے. احتیاط کریں گے، کانشیس ہوں گے تو ہم متقی ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. قرآن میں دی گئی ان تمام پرسکرپشنز کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے، ایز آئی سیڈ ارلیئر، آپ کے پاس 10 ڈفرینٹ ڈائٹ چارٹس ہوں، آپ کے پاس 10 ڈفرینٹ پرسکرپشنز فرام دا بیسٹ ڈاکٹرز کی ہو. آپ کو کرونا ہو جائے اور آپ اس کے اوپر اپلائی نہ کریں، وہ دوائیاں نہ کھائیں، اس پرسکرپشن کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، nothing is going to work. You are going to get weak, you might die. Similarly, if you have gained weight، جتنے مرضی آپ لا کے رکھ لیں ڈائٹ چارٹس اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر، جب تک ان کو فالو نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، جو اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے کھانی ہیں، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ نے کرنی ہے، جب تک وہ کریں گے نہیں، اور وہ چیزیں جن سے اجتناب کرنا ہے، جن سے رک جانا ہے، جب تک روکیں گے نہیں، nothing is going to work. Similarly، اگر ہم نے اپنی زندگی میں ویٹ لوز کرنا ہے، ان گناہوں کا جو ہم نے گین کر لی، یعنی جو ویٹ گین ہم نے گناہوں کا کر لیا ہے، اس کا ویٹ لوز کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ فار اس کہ ہم اللہ کا بتایا ہوا ڈائٹ چارٹ، اللہ کا بتایا ہوا وہ آیت چارٹ اپنی زندگی میں شامل کریں. اور انشاءاللہ ہمیں ایسا مومن بننا ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرے، ہم جناب بی بی فضہ کی طرح، جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کی طرح ہم ہر بات کا جواب قرآن سے دیں. یہ میری دعا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو مجھے اتنا شعور دے دے، اتنی معرفت عطا فرما کہ مجھ سے کوئی بات کرے میں ہر بات کا جواب قرآن سے دوں، مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا جواب احادیث کی روشنی اور آقا امام علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ کی سینگ میں سے دوں. اور مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ کوشش کریں گے ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. اور صرف جواب نہیں دینے، جوابوں میں تاثیر ہی نہیں آئے گی جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے. اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کو جو حکمت سے بھرا ہے، وزڈم، ورڈ آف وزڈم، اللہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری زندگیوں کے اندر وہ ہم رحمتوں کا باعث ہو جائیں. ہم آقائے دو جہان جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ ان کی رحمت کے صدقے میں ہمیں لوگوں کے لیے زحمت نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بنا کہ اس دنیا میں رکھ. اے مالک، ہم دعا کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکمت و علم کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو میں اس قدر علم، باعمل علم عطا فرما. اے مالک، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ آپ کا حجاب ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں بی بی کی عصمت کے واسطے
ہم تمام بیٹیوں بہنوں بچیوں کے اندر پردہ اور شرم اور حیا پیدا کر دے۔ اے مالک میں دعا کرتی ہوں امام حسن مجتبیٰ کے اس دسترخوان کے صدقے میں جتنے مومن مومنات ہیں، جتنے بھی مفلسی میں ہیں، ان کے گھروں کے اندر رزق کو وسیع کر دے۔ اے مالک میں یہ دعا کرتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس عشق اور محبت اور مودت کے صدقے میں کہ جو اللہ سے تھی، کہ جب بی بی سکینہ نے ان سے جواب دیا، جب ان سے یہ سوال کیا کہ بابا آپ تو مجھے دعاؤں میں مانگتے تھے، آج آپ مجھے کیوں چھوڑ کر کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب یوم عاشور یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں سکینہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں تجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں کہ جس کی تو دین ہے، میں اپنے اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اے مالک ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس عشق اور محبت کے صدقے میں ہماری زندگیوں کے اندر وہ عشق اور محبت اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس طرح سے کر دے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہو جائے۔ اے مالک تمام جائز حاجات کے اوپر ہماری مہر لگا دے اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کی زندگیوں کو آسان کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے زندگیوں میں مسکراہٹوں، آسانیوں، خوشیوں کا باعث بن جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سوچیں اچھا سوچیں، ہماری زندگی میں اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے اچھی سوچیں ہو جائیں۔ ہم اس نگیٹیوٹی، یہ جو ہوتا ہے نا کفر ہوتا ہے زندگی میں، یاد رکھیے دو طریقے ہیں رہنے کے، ایک ہم حالت شکر میں رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ حالت شکر میں نہیں ہیں تو آپ حالت کفر میں ہیں۔ ناشکری کفر ہے۔ سو ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اے اللہ ہمیں شاکرین میں رکھنا، اے اللہ ہمیں صابرین میں رکھنا، اے اللہ ہمیں سچے صادقین میں رکھنا، ہمیں سچے بولنے والوں میں رکھنا، اور اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اے مالک ہماری زندگیوں کو آل محمد جیسی زندگی قرار دے، ہو نہیں سکتی پر تو قرار دے، تو کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اے مالک تو ہماری موت کو آل محمد جیسی موت قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تمام دیکھنے والوں کی جتنی مشکلات ہیں، اللہ مشکل کشا کے صدقے میں ان تمام مشکلوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رمضان اپنے آپ کو قرآن سے اس قدر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں میں قرآن ہے اور ہمارے دل میں اہل بیت اطہار ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس زندگی کو جینے کا جو لطف آئے گا، یہ گناہوں کا جو ویٹ ہے اس کو لوز کر کے جب ہم لائٹ ویٹ ہو جائیں گے تو زندگی گزارنے کا جو لطف آئے گا اس کو آپ خود انجوائے کریں گے۔ اور آپ کے ارد گرد جب آپ لوز کرتے ہیں ویٹ تو کیا ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں واو یو لک سو نائس، یو لک سو بیوٹیفل، آپ بہت ہی ڈفرینٹ لگ رہی ہیں۔ اور پھر وہ جب موٹیویشن ملتی ہے تو پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ اب آپ یہ احتیاط کرتے رہیں۔ اسی طرح سے یہ ہر روز انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کا تھوڑا سا پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں میں انسٹل ہو جائے کہ ہمیں ویٹ لوز کرنا ہے، تاکہ دنیا بھی دیکھ کے کہے کہ ہمیں بھی اس طرح سے لوز کرنا ہے۔ اور کون سا ویٹ لوز کرنا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا ویٹ جو ہم نے گین کر لیا ہے پچھلے 11 مہینوں میں، ہمیں اب وہ گناہوں کا ویٹ جو ہے وہ لوز کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم کریں گے قرآن کے ساتھ جڑ کے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کے ساتھ متمسک ہو کے انشاءاللہ this is something that we are going to achieve this Ramadan۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔